अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर DGISPR साहब की जानिब से कुछ प्रेस ब्रीफिंग दी गई है, कुछ जर्नलिस्ट को जो है वो बहुत सारा ऐसे इंकशाफात भी सामने आए हैं जिसमें अफगानिस्तान के बारे में चीज़ों को जो है वो बताया गया, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी हैं। और फिर हम जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो वहाँ पर भी हमने जो मुज़ाकराती टीम थी, जो मुल्क आपस में मिल के जो है वो थर्ड पार्टी का रोल कर रहे थे, तो वहाँ पर भी उन्होंने भी उनको इस बात पे कहा कि पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है और उनका नैरेटिव भी ठीक है और अफगानिस्तान की तरफ से ये चीज़ें हो रही हैं दहशतगर्दी। और दूसरी तरफ हम देखें तो दुनिया जो है वो दहशतगर्द तंजीमों को अपने मुल्कों से निकालती है, लेकिन ये वाहिद मुल्क हम देख रहे हैं कि ये दहशतगर्द तंजीमों को अपने जो है वो, जैसे दाइश का भी एक करिंदा मारा गया और इस तरह दीगर भी तंजीमों के लोग जो हैं वो जो हमारे ऑपरेशंस में हलाक हो रहे हैं। तो अगर ये इस तरह से दरअंदाजी से बाज नहीं आते अफगानिस्तान और इस तरह से चीज़ें चलती रही तो क्या इनका मुस्तकबिल होगा? बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन। बड़ा आपने आखिरी जो है ना वो आपका जो पॉइंटर है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा। बिल्कुल जाहिर बात है कि जो हम तो 12 इनके मुस्तकबिल की तस्वीर इनको दिखाते रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि खुद अपने मुस्तकबिल की तस्वीर नहीं देखते। इसलिए कि जो इस वक्त जो ऑक्यूपेशनल एक मुनाफिकीन की एक लीडरशिप बैठी हुई है, यानी जो इस्लाम को ना जानता हो, जो दीन को भी ना जानता हो, जो शख्स दुनिया को भी ना जानता हो, जो दीन को कहते हुए काफरों के साथ गोद में बैठ रहा हो, जो डॉलर्स खा रहा हो, ईमान को सरेआम बेच रहा हो, अपने लोगों के इंटरेस्ट को बेच रहा हो, अपने मुल्क के लोगों पे जुल्म और निफाक कर रहा हो, और उसके साथ साथ आप दुश्मनों से साजिशें करके अपने वो जो बिलीफ के लोगों के ऊपर टारगेट कर रहा हो, गन को अपना कल्चर बनाया हो, हीरोइन को और स्मगलिंग को अपनी तिजारत बनाया हो, लोग डॉलर खा के अंग्रेज़ों के या अमेरिकन के और इंडियन के जूते चाट रहा हो। इन मुनाफिकीन के बारे में हम क्या कहें सिवाय इसके कि ये अपने मुल्क के मुस्तकबिल से खेलने में खुशी महसूस करते हो। इनको ना अवाम की परवाह है, ना इनको बच्चियों की परवाह है, ना इनको बच्चों की परवाह है, ना अपने मुल्क की औरतों की परवाह है, ना अपने मुल्क के कारोबार की परवाह है, ना रेडी वालों की परवाह है, ना होटलों की परवाह है, ना इस बात की परवाह है कि कम से कम हमारे मुल्क अफगानिस्तान के अवाम को एक 2 वक्त की रोटी खाने को मिल जाए। ये जो एक वक्त की रोटी अगर वो खा लेते हैं, ये उस रोटी के पीछे भी पड़े हुए हैं। अपनी दहशत गर्दाना जो इनकी सोच है और जिस तरह ये इस्लाम को बेच रहे हैं दुनिया में, जिस तरह इन्होंने इस्लाम की मंडी लगाई हुई है, जिस तरह इन्होंने बिलीफ की मंडी लगाई हुई है, जिस तरह चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं, इनके बारे में, इनके मुस्तकबिल के बारे में मैं और आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला इनके मुस्तकबिल को इसी तरह रखेगा कि वो तबाही और बर्बादी से दो चार रहेगा। और जब से अफगानिस्तान बना, आप एक दौर दिखा दें जब अफगानिस्तान के अंदर अमन आया हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे इखलाकी गुनाह हैं, ऐसे ऐसे इमोरल गुनाह हैं जिनको मैं टीवी पे काउंट नहीं करना चाहता, लोग जानते हैं। अब आप देखिए कि पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने हमला किया था बॉर्डर के ऊपर, उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बातचीत हुई। दुनिया की अकल रखने वाले मुल्क जो है, किसी की इकोनॉमिक पावर होती है, किसी की मिलिट्री पावर होती है। कतर एक इकोनॉमिक पावर है, इससे पहले भी वहाँ पे मुज़ाकरात हुए थे। कतर ने इस्लामी मुल्क होते हुए अपने लिए एक रोल डिवाइस कर लिया है कि जी जो मुज़ाकरात की फैसिलिटी होगी वो कतर अपनी सरजमीन पे मुहैया करेगा, जैसे की थी वहाँ हमला कर दिया था। इसी तरह उन्होंने पहले भी दोहा में मुज़ाकरात हुए थे जब अमेरिकन फोर्सेस यहाँ से निकल के गई थी, कामयाब अभी उन्होंने फिर जब पाकिस्तान अफगानिस्तान की चपकलिश हुई, उन्होंने अपनी सरजमीन ऑफर की, वहाँ पे मुज़ाकरात का पहला दौर चला। टर्की एक मिलिट्री पावर है, इकोनॉमिक पावर भी है, मिलिट्री पावर भी है, नेटो का मेंबर भी है। वो 2 कदम आगे आया, उन्होंने कहा यार अपने मुल्क की खातिर आके बातचीत कर लो, अपना सीज फायर के लिए जंग में वहाँ उसके बाद टर्किया में इजलास चला, 3 दिन इजलास चला, ख़त्म होने वाला था, फिर बुलाया उन्होंने। यानी वो मुल्क अक गए हैं, वो मुल्क जो है तंग आ गए इनके एटीट्यूड की वजह से। वो कहते हैं इनसे बड़ा वो उस मुल्क के लोग कहते हैं कि इनसे बड़ा मुनाफिक और काफरों का प्रचार करने वाला इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ, क्योंकि मुबैना तीर पे जब ये वहाँ पे इनका डेलीगेशन था तो ऐसी कॉज डिटेक्ट हुई जो ये अपने आकाओं को, अपने जो इनके
پمپ ہیں جو ان کے دلال ہیں ان کو یہ کر رہے تھے انڈیا کے اندر اور ان سے انسٹرکشن دے رہے تھے جو ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے امن نہ کرو. اب یہ تمام چیزیں بوائل ہوتی رہتی ہیں. انسقانی کا ایک بیان آیا, اس نے کہا کہ جی ہمیں, وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں اٹک تک کا علاقہ ہے, تیرے باپ کا علاقہ ہے, شرم نہیں آتی بے شرم انسان, تیرے باپ نے خریدا تھا علاقہ اٹک تک کا کہ جی اگر وہ کر دے تو جی ہمارا جو ہے وہ پاکستان سے تصفیہ ختم ہو جاتا ہے. پاکستان ایک لیجیٹیمیٹ اسٹرگل کے طور پہ آزادہ تھوکنا پڑتا ہے ان کے منہ پہ جو شخص ایسی اسٹیٹمنٹ دے. یو این او نے ریکگنائز کیا, پاکستان یونائٹڈ نیشنز کا ممبر ہے. ڈیورن لائن جو ہے وہ britannica.com اٹھا کے دیکھے, دنیا کے گوگل میپس اٹھا کے دیکھے, آپ ہسٹریاں اٹھا کے دیکھے, وہاں ڈیورن لائن بڑے صحیح طریقے سے مارک ہوئی ہے. ان کے کنگ نے اس ڈیورن لائن, یہ کون ہوتے ہیں منافقین یہ کہنے والے کہ یہ ڈیورن لائن, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے ڈیورن لائن ہے کدھر. ان کو یہ پتا ہے افغانستان واقعہ کدھر, آئی کین بیٹ اور ڈیٹ اگر ان کو پتا ہو کہ کابل کس خطے میں واقع ہے. یہ وہ جاہل ہیں جن کو اپنے گھر کا نہیں پتا, ان کو صرف ایک کام آتا ہے کہ ڈالر کھاؤ, اسمگلنگ کا پیسہ کھاؤ, پوسٹ لگاؤ, ہیرون لگاؤ. اور یہی کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے وہ تمام ویڈیوز دکھائیں جہاں پہ پاکستان تیراہ کے علاقے میں وہ پوسٹ کی فصل تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس سے افیم بنتی ہے. انہوں نے پوری دنیا کو آئس اور افیم میں ڈالا ہے. افغانستان کے جو لوگ ہیں, آپ کو پتا ہے حامد کرزئی کا بھائی کیوں مارا گیا تھا؟ کہ اس سے ڈرگ سمگلر سے ان کی لڑائی, اس کے ڈسپیوٹ ہوتا, انہوں نے گھر کے اوپر آ کے اس کو جو ہے, حالانکہ حامد کرزئی واز دی پریزیڈنٹ, اس کو گھر پہ آ کے انہوں نے مارا. تو ان کے تو ٹسل چلتی ہے اسمگلنگ کا. یہ ہیروئن خود بھی پیتے ہیں اور ہیروئن یہ لوگوں کو بھی پلاتے ہیں, اور ہیروئن کے نشے میں پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ڈیورن لائن یہ ہے تو فلانا یہ ہے. اب کہنے کی بات یہ ہے کہ کل ڈی جی وہاں پہ اس سے پہلے بھی انٹرنیشنل پریس میں بھی بات ہو رہی ہے, پھر کل جو بات چیت ہوئی وہاں پہ انہوں نے تمام چیزیں دکھائی. اب بات یہ ہے کہ پاکستان بارہا کہہ رہا ہے, اور اس کے بعد ماسکو فارمیٹ میں یہ کہا گیا, امریکہ یہ کہہ رہا ہے, چائنا یہ کہہ رہا ہے, رشیا یہ کہہ رہا ہے, ٹرکی یہ کہہ رہا ہے, قطر یہ کہہ رہا ہے کہ جتنے دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ افغانستان کے اندر 33 دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں جو دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے. امریکنز کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے. رشنز کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ القاعدہ کو مضبوط کر رہے ہیں, وہ آ کے سینٹرل ایشین ریپبلک میں کارروائی کرے گی, اور وہ جا کے ETIM جو چائنا میں کارروائی. لیکن یہ وہ پوستی ہیں, یہ وہ ہیرونچی ہیں جن کو سمجھ نہیں آ رہا کہ دنیا ان کو کیا کرے, کہ وہ منافقین ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ بولنا ان کا مذہب ہے, انڈیا کا مذہب بھی جھوٹ بول رہا ہے, ان کا مذہب بھی جھوٹ بول رہا, اور دنیا کو دھوکہ, اپنے عوام کو دھوکہ دینا ہے. اب انہوں نے ایک نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں, کہتے ہیں جی پاکستان سے افغان مہاجرین جا رہے ہیں ان کو اوپر جا کے نورستان یہ پاکتیار علاقوں میں آباد کریں گے تاکہ وہ مکس اپ ہو جائیں, یا فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کے ساتھ. تو پاکستان کو اگر ٹارگٹ کرے, ہٹ کرے, تو ہم یہ شور مچائیں گے کہ جا کے سویلین آبادی کو ٹارگٹ کریں. یہاں سے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو دیکھیے یہاں جو افغانی رہ رہے ہیں ان کی اپنے ملک کے لیے کیا وہ پاکستان سے جانا نہیں چاہتے, وہ ہاتھ باندھ رہے ہیں پاکستانیوں کے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے اس کا کریکٹر کیا ہے, تو وہ جانا نہیں. جو کہتے ہیں ہمارے بچے پروٹیکٹڈ نہیں ہیں, وہاں ہمارے بچے پڑھ نہیں سکتے, یہاں پڑھ رہے ہیں, پڑھ بھی نہیں سکیں گے. ان کے ساتھ جو ظلم ہوں گے وہاں پہ جو مختلف لوگ, وہ ہم امیجن نہیں کر سکتے. لوگوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے میڈیا. اب کل جو چیز ہوئی ہے اس میں پاکستان کے انہوں نے, جیسے جو ہم کہتے ہیں کہ افغانستان کے طرف سے صرف یہی نہیں کہ فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کی ٹیمیں جو ہے وہ جو ہے ان کی دہشت گردی ہو رہی ہے, ان افغان فوج کے لوگ اس کے اندر موجود ہیں. کل DGI اس پہ نے بتایا کہ 206 افغانی فوجی مارے گئے, کوئی تقریباً جو ہے نا 6013 آپریشن ہوئے دہشت گردی کے خلاف, جس میں پتہ نہیں 11400 اپنا ٹیررسٹ کو ہٹ کیا گیا ہے. اب اس کے اندر سے انہوں نے دیکھے نا, میں اب جو ان کی ڈیڈ باڈیز آتی ہے ان کے اوپر سے پوری لسٹ ہے کہ ان کے اوپر سے ان کے ساتھ ہے, لیکن لیٹسٹ جو ایک لسٹ آئی ہے اس میں آپ کو بتاؤں کہ ایک شخص تھا, اس کا نام تھا ضیاء الدین عرف ابراہیم, وہ افغان آرمی کا ملازم تھا, اس کے بعد باقاعدہ کارڈ موجود تھا. قاسم خان عرف ماہر اس کا نام تھا, وہ وزارت دفاع کا ملازم تھا. اس کے پاس جو کارڈ تھا, سوری یہ تھا محمد عزیز الرحمان, یہ میدان وردک کا رہنے والا تھا, اور یہ جو ہے اس کے پاس افغان جو وزارت دفاع ہے اس کا کارڈ اس کے پاس موجود تھا. اس کے ساتھ ہے کہ عزیز الرحمان تھا, وہ بھی افغان فوج کا ملازم تھا جس کے پاس ایک کارڈ نکلے. میں آپ کو وہ ایک ضیاء الدین سن آف اسرار احمد تھا, وہ وہاں پہ اب جب ان کی ڈیڈ باڈیز 5 آدمی تھے, ان کی ڈیڈ باڈیز جب حوالے کرنے کی کوشش گئی تو افغانیوں نے وہ ڈیڈ باڈیز جو وہ لینے سے انکار کر دیا. وہ جو تھا وہ اس کے پاس سے افغان فورسز کا کارڈ نکلا ہے,
اس کے بعد سے پاکستان کا بھی کارڈ نکلا. یعنی پاکستان میں بھی آپ کو پتا ہے نادرا نے جو لٹ لگائی تھی اس کی وجہ سے یہاں پہ جتنے افغانی آباد ہوئے, اور جو نادرا کے اندر کرپشن تھی, وہ 100 روپے لے کے کارڈ بنا دے, اس نے بھی پاکستان کو بڑا نقصان ہو گیا. تو یہ جو افغان فوجی جو انوالو ہیں اس کا اب اگر آپ کہیں کہ افغان یہ جو منافقین کی لیڈرشپ ہے ان کو نہیں پتا, یہ کیا بلیویبل ہے؟ یعنی افغان آرمی کے لوگ پاکستان کے اندر, افغان وزارت دفاع کے لوگ جن کے پاس ایک وزارت انٹیریئر منسٹری کا کارڈ ہے, ایک ڈیفنس منسٹری کا کارڈ ہے, اس کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوا ہے, فوجیوں کے نام کے آگے سب کچھ لکھا ہوا ہے, اور وہ پاکستان کے اندر آ کے حملے کر رہے ہیں. نہ صرف حملے کرتے ہیں, آنے سے پہلے ویڈیو میسج ریکارڈ کرا کے آتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر جو وہ کرنے جا رہے ہیں. اور ابھی جو آپ کو یاد ہے پاکستان جو شہید ہوئے تھے ان کی جس طرح باڈیز کو برہنہ کیا تھا, تو ہم بھی ان کی باڈیز کو اس طرح ہمارے پاس موجود تھے نا, ہم بھی ان کی باڈی کے سر کاٹ کے ان سے کھیلتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خدا کا واسطہ ہے, کوئی اپنے اللہ پہ یقین کر لو, کوئی قرآن پاک کی آیات پہ عمل کر لو. آپ جو کافروں کے ساتھ جو جا کے بیٹھ رہے ہیں اور جس طرح آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کا ملک تباہ ہوگا. پاکستان نے تو کیٹیگوریکلی کہہ دیا, اگلا راؤنڈ آف ٹاکس بھی ہونے جا رہا ہے. آئی ہوپ کہ ان کے اندر کوئی اپنے جو دنیا کی اپنے جو ملک کی جو ویلفیئر ہے اس کے مطابق کوئی چیز سمجھ آئے. اگر یہ کو اسی طرح اسٹرینتھن کرتے رہے, ETI کو اسٹرینتھن کرتے رہے, القاعدہ کو اسٹرینتھن کرتے رہے, فتنہ الخوارج کو سپورٹ کرتے رہے, فتنہ ہندوستان کو پیٹرن دیتے رہے, افغان آرمی کے لوگوں کو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے بھیجتے رہے, پوسٹ کی فصل کو اگاتے رہے, ہیروئن کی اسمگلنگ کرتے رہے, 7.2 بلین ڈالر کے ابراج جو امریکن ان کو بیچتے رہے, ان کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. دنیا میں ڈرگ سمگلر ہے, دنیا میں ویپن سمگلر اگر یہ بن رہے جو ان کی لیڈرشپ ہے. عام آدمی وہاں پہ امن چاہتا ہے, عام آدمی کی کوئی گریوینسز نہیں, وہ کہتا ہے یار ہمیں کھانے کے لیے ہمیں روزگار دے دو, کھانے کے لیے کچھ ہمیں چیزیں کچھ کمانے دو تاکہ ہم کچھ کھا سکیں. یہ نہ اس کو بھی کمانے نہیں دیتے. یعنی جو شخص اپنی عورتوں کو تعلیم دے, تو کوئی عقل آنی چاہیے. پاکستان نے ان کو بڑا کیٹیگوریکلی بتایا ہے, اور میں بار بار ہر آپ کے پروگرام میں ہم کہتے ہیں کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے, لیکن اگر یہ انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کے اندر اس قسم کی بے وقوفانہ اسٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں جو حقانی نے دی ہے, تو میں کہوں گا پھر ہمارے ان کے درمیان امن نہیں ہوگا. پھر یہ کانسٹنٹ اسٹرگل چلتی رہے گی. وہ بھی آپ کو کچھ نہ کچھ کرتے ہیں, ہم ان کے اندر جا کے حملے کرتے ہیں. اور پاکستان باز نہیں آئے گا, کہ پاکستان نے بہت سارے ایسے بھی تجربات کر لیے ہیں. پاکستان 6 ملکوں کی ایک لسٹ میں شامل ہو گیا ہے جس کا اظہار ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کیا ہے, اور اس نے بھی اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے. تو بات یہ بہتر یہ ہے کہ اس راؤنڈ آف ٹاکس میں ان کے اندر کوئی عقل آئے, اور پاکستان اور افغانستان کے دوران ایک انڈرسٹینڈنگ ایسی ڈیولپ ہو جس سے افغانستان کے اندر سے دہشت گردی پاکستان نہ ہو, اور پاکستان ان کے انٹرنل افیئر میں مداخلت کرے. جس قسم کی حکومت بنانا چاہتے ہیں بنائیں, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. بالکل صحیح سر, تھینک یو سو مچ.